تو جو میں کچھ عرض کروں مجھ سے تو یہ پڑھا بھی نہیں گیا، دوسرا جو حصہ ہے تو کوشش فرمانا کہ رب القدوس میرے محبوب کے ہر فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شریعت مصطفیٰ کا زیور لباس پہننے کی طاقت نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان فرماتی ہیں کہ جب اس حدیث پاک میں لفظ 2 مرتبہ قال آئے، پہلے قال آئے اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ قال آئے، تو پہلی مرتبہ ہوتا ہے کہ راوی فرما رہے ہیں، راوی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تو پہلا راوی کی طرف ہوتا ہے، راوی سے مراد جو روایت کرنے والا ہوتا ہے، جو ہمیں وہ بیان کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا قالا وہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ یہاں پر خیر بہتری ہے، کم ضمیر جمع کی ہے اور حاضر کی ہے، تم جس محفل میں بھی بیٹھو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تنہائی ہو یا اجتماعی چیز ہو، تو اللہ کے نبی نے مطلقاً فرما دیا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن من تعلم القرآن، جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھے، وعلمہ، اور پھر وہ لوگوں کو سکھلائے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے کلام کو حاصل کر لیا، جس شخص نے اللہ کے کلام کو، رب بول پڑا کرے تو مہربانی ہے، اللہ کے کلام کو حاصل کر لیا، گویا کہ اس نے نبوت کے تمام علوم جو ہیں، تمام علم جو ہیں، اس نے اس کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا پیارے آقا علیہ السلام نے، قیامت کے دن ہر طرف آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں قیامت کا انشاءاللہ احوال جو ہے پورا بتدریج جو ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن کیا کروں، میری طبع کچھ ایسی ہے، کیونکہ میں 8 سال 7 سال قبلہ منظور احمد شاہ صاحب سب فرمائیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ، یہ جو ایسے استاد ہوتے ہیں نا، یہ صدیوں کے بعد بھی نہیں ملتے، ان کی پرورش، ان کا سمجھانا، ان کی ایک میں بات عرض کرتا ہوں۔ جب ریاض الفرید جو ہے آپ جاتے ہیں نا جامعہ فریدیہ میں، تو اندرلی سائڈ پر نا ایک ریاض الفرید بنا ہوا ہے، تو وہ وہاں پر قبلہ شاہ صاحب، یہ تو تعارف کسی کو پتہ بھی ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، صاحب وہاں پر بیٹھ کر نا قبلہ بابا جی حدیث مصطفیٰ پڑھایا کرتے، اور 100 سال کی عمر کے قریب جب سے میں نے دیکھا ہے، میں سن 85 میں جامعہ فریدیہ سے فارغ ہوا ہوں، 1985 میں، اور 86 میں میری جو سند ہے نا ایم اے عربی کی، اللہ نے مجھے وہ امتحان دیا، اس کو سال کے بعد ہی آتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے تو سال 2 سال بعد، رزلٹ تو پہلے آ جاتا ہے، لیکن سند جو ہے یہ گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی بعد میں بھیجتی ہے۔ تو ان کا میں واقعہ فرماؤں، آپ میرے بزرگ ہیں، نوجوان بچے ہیں، وہ فرماتے تھے، انہوں نے ایک مثال دی، فرمایا کہ ملتان شہر میں نا ایک ہمارے عالم دین تھے، وہ ایک اپنی بچی کو نسبت، یہ غربت بھی تھی، آج کل بھی علماء کرام کی یہ کیفیت ہے، اعتراض کی بھرمار ہوتی ہے، لیکن ادب جو ہے وہ کافی حد تک پنہا ہے۔ میرے بھائی آپ بیٹھے ہیں، ان کی یہ بات میں بڑے سبق ہیں، وہ فرمانے لگے، بیٹا ہمارے ملتان کے ایک مفتی صاحب تھے، فرماتے تھے میں نے ان سے پڑھا بھی ہے، ان کا میں کلیگ بھی ہوں، تو فرماتے تھے کہ وہ اپنی ایک بچی کو نا
وہ لے کر نہ کسی مدرسے میں یا سکول میں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ سائیکل کے پیچھے نہیں اگلی ڈنڈے پر نہ جو ہے اس کو بٹھاتے، بچی کو چھوڑ کر وہ لے آتے، کبھی جاتے پھر آتے، تو وہ جاتے نگاہ ان کی نیچے ہوتی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم کو نہ بلا وجہ الزام تراشی کی، جھوٹ بولنے کی پھٹکار جو ہے ہر حال میں پڑ جاتی بلا وجہ، جس کا کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ جب وہ 4 دن گئے نا تو نوجوان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تاڑی لگا دی کہ بابا جی جو ہے نا یہ خراب آدمی ہے، بچی کو آگے بٹھا کر نہ لے جا رہا ہے۔ تو ایک دن بابا جی نے صبر کیا تھا کہ بچے اپنے آپ ہی شرم کر جائیں گے کہ میں ان کی باپ کی عمر کا ہوں، تو فرمایا جب تیسرا دن ہوا نا تو انہوں نے اتنا ٹیس کیا نا تو وہ بزرگ کو برداشت نہ ہوا، انہوں نے فرمایا بیٹو میرا بیٹا نہیں ہے کوئی، میرا بیٹا نہیں ہے کوئی، میری 5 بیٹیاں ہیں، تو فرمایا اس بیٹی کو چھوڑنے کے لیے میں سکول میں جاتا ہوں۔ تو پھر وہ لوگوں کو تھوڑی سی حیا آئی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہمیں فرمایا کرتے تھے بیٹا جب بھی آپ بچوں کو پڑھائیں نا جو ٹائم ہے وہ رکھیں، کبھی تنہائی میں قبروں میں نہ پڑھایا کریں، اگر پڑھانے کی نوبت آتی ہے تو دروازے کھول کر پڑھایا کریں۔ تو الحمدللہ ان کا سبق آج تک میں جسے پاک پڑھ رہا ہوں تو میرے سامنے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بری چیزوں سے اللہ نے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بچوں کے بارے میں، کیونکہ بلا وجہ کچھ شیطان ہوتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ دنیا میں شیطان نہیں ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تحقیق اگر آدمی کر لے نا تو آدمی بہت بھیانک گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن قیامت کے کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن حافظ قرآن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہے گا۔ ہوگا نہیں کہ موقع پر وہ حافظ قرآن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا، اور ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اور جو بچپن میں قرآن کو سکھاتا بھی ہے اور قرآن سیکھتا بھی ہے۔ حضرات گرامی جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تم میں سے بہتر وہ ہے، تو لہٰذا جو بہتر ہو عوام کو بھی ان کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ کلمہ تو اسی کا پڑھتے ہو، اگر اس کا فرمان ہے ادب کرو احترام کرو تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ یہاں پر بات آ گئی کیونکہ میرا موضوع جو ہے اصلاحی ہے۔ آج ایک واقعہ میں سناتا ہوں، اس کے بعد میں یاد چاہوں گا۔ حضرت علی شیر خدا سب فرمائے اونچی آواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں میں بات بیچ میں رہے گی کہ بلا شاہ صاحب جب درس دیتے تھے نا تو فرماتے تھے جس نے اٹھنا ہے چلے جاؤ، اور جو بیٹھتا ہے وہ سوائے مجبوری کے نہ جاؤ، کیونکہ ایسا کرنے سے قرآن کی تحقیق تضحیق ہوتی ہے، اس بندے نے جان بوجھ کر قرآن پاک کو نہیں سنا۔ تو میری بھی یہ الحمدللہ عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں جہاں پر قدر ہوتی ہے، جہاں پر لوگ توجہ کرتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں، ورنہ میری وجہ کوئی نہیں ہے کہ رات میں محنت کرا۔ جب میں احترام کرتا ہوں تو لوگ کیوں نہ احترام کریں؟ میرا احترام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کریں، مطلب یہ ہے قرآن پاک کو عزت دیں اور حدیث پاک کو عزت دیں۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ حضرت علی شیر خدا سب فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ، جن لوگوں کے دلوں میں عزت ہے اللہ ان پر ہمیشہ اپنی عرش رحمت کا سایہ فرمائے۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو بٹھایا تو بیٹھے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میں آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، کون بھی؟ حضرت علی شیر خدا، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں شہزادے ہیں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں نا تو میری بات کو ذہن نشین فرمانا کہ ایک آدمی جو تھا وہ فالج زدہ تھا، وہ چیخیں اتنی مار رہا تھا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں ختم ہو رہا ہوں، تو وہ دعا بھی مانگ رہا تھا۔ اچانک جب حسنین کریمین کی
کانوں میں آواز پڑی، علی شیر خدا کی کانوں میں آواز پڑی، تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ لوگوں کی عبادت کو تھوڑا سا خلل واقعہ ہو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حسنین کریمین ساتھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے اس کا ایک دھڑ جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے فالج سے۔ وہ اس نے کہا مجھے نہ پکڑو، وہ اپنے آپ کو نا جی گھسیٹتے سیدنا علی شیر خدا کے پاس آئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا واقعہ؟ عرض کرتا ہے یا علی شیر خدا، پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ میرا باپ 5 وقت کا نمازی تھا، روزے دار تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، باشرہ تھا، تو وہ مجھے ہر ٹائم نا سمجھاتا رہتا تھا بیٹا شراب حرام ہے، بیٹا نماز نہ پڑھو گے اللہ کا قہر واقع ہوتا ہے، بیٹو جھوٹ بولو گے اللہ کا قہر واقع ہوتا ہے۔ کہنے لگا سن کے نا میں ایسا کہنے لگا، میں آ کے گیا تو میں اپنے باپ کے منہ تے نا زوردار میں نے تھپڑ لگایا۔ جب میں نے تھپڑ لگایا نا تو آج کل بھی یہی کیفیت بن چکی ہے، تو میرے باپ سے منہ سے بد دعا نکلی، یا اللہ اس میرے بیٹے کو عبرت کا نشان بنا دے۔ فرمایا ابھی باپ نے پھر فرمایا باپ نے نا وہ خانہ کعبہ میں ہم دونوں ہی تھے، وہاں پر جب تھپڑ لگا تو باپ نے بد دعا کی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر، تو کہتی ہیں کہ باپ نے دعا ختم ہی کی تھی تو مجھے فالج کا مرض جو ہے آدھے دھڑ پہ لاحق ہو گئی۔ جب لاحق ہوا تو کہنے لگا میں نے کافی علاج کرائے، اب میں ہر سال خانہ کعبہ میں آتا ہوں، چیختا بھی ہوں، لیکن میری کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں اتنا رویا نا مجھے تکلیف آئی تو میرے باپ کو رحم آیا، تو ہم دور تھے، تو میرے باپ نے کہا کہ تیرے لیے بد دعا میں نے خانہ کعبہ میں مانگی ہے، تو ایسا کام کر مجھے وہیں پر لے چل، میں تیرے لیے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر پھر میں دعا کروں گا، مرضی تو اللہ کی ہے نا، تو شاید اللہ تمہیں شفا دے دے۔ کہنے لگا کہ میں اور میرا باپ اونٹ پر یا اونٹی پر سوار تھے، جب راستے میں آئے نا تو فرمایا کوئی ایسی آواز آئی تو ہمارا جو سواری تھی نا اونٹنی وہ بدل گئی۔ میرا باپ پہاڑ سے جب اوپر سے گرا نا تو پہاڑ کے اوپر اپنا پتھروں کے اوپر گرا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا باپ جو ہے وہاں پر اللہ کو جو تھا وہ پیارا ہو گیا۔ کہنے لگا اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہنے لگا علی شیر خدا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میرا باپ مجھ سے راضی کیا ہے۔ تو یہ معاملہ، تو اس کے بعد حضرت علی شیر خدا اٹھے، آپ نے 4 نفل نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد وہی کیفیت پیدا کی، یا اللہ اگر اس کے ماں باپ اس کا راضی ہے، اے میرے اللہ اس کو مرض سے شفا عطا فرما دے۔ تو اللہ اکبر، علی شیر خدا کی دعا کرنا تھی، ہاتھ پھیرے، اللہ نے اس مرد کو شفا عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم ایسی باتیں کر دیتی ہیں جس سے ماں باپ قتل نہیں ہوتا، ڈیلی وہ قتل ہوتا ہے، لیکن جان رب نے جو نکالنی ہے وہ وقت پر نکالنی ہے۔ تو اپنی عادات ایسی کریں، اپنا بولنا ایسا کریں، اپنا چلنا ایسا کریں کہ تو چلے پوچھ کر جائے، تیری ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچے۔ اگر تو گھر سے نکلے 100 سال کا بوڑھا کیوں نہیں ہے تو کوشش کر باپ کے ماتھا چوم، ماں کے پاؤں چوم۔ تجھے معلوم نہیں ہے وہ چیزیں تمہیں سالوں میں نہ ملیں جو تمہیں ایک ماں کی دعا سے مل جائے۔ تو آپ کہتے ہوں گے قاری صاحب خوشامد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کوئی خوشامد کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف جب میں اپنا کوئی واقعہ سناتا ہوں تو ان بچوں کو میں اپنے شاگردوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو لوگ تو ماں باپ کے پاؤں چومتے ہیں۔ واللہ میرا بیٹا گواہ ہے، میں جوتا چومنا پسند کرتا تھا، اور آج بھی سن 11 میں طارق بھائی میری والدہ فوت ہوئی، آج بھی میری ماں کی جو جوتی شریف ہے نا وہ میرے پاس ہے،
میرے پاس ہے. جب بھی مجھے کوئی بلاوا پڑ جاتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, واللہ جب میں چومتا ہوں اللہ میری پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے. باپ کی قبر پر جاتا ہوں, شفا ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, ہم کہاں بھولے ہوئے, جنت تو ہمارے گھر میں ہے. جنت تو اللہ ہمیں اپنے گھر میں دیتا ہے, وہ تو مرنے کے بعد ملے گی نا. وہ کتنے بد نصیب ہیں. ایک بات میں ختم کرتا ہوں, میری بات کو ذہن نشین رکھنا. آپ نوجوان بیٹھے ہیں, اگر میری بات ذہن میں آ جائے, کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ میرے باپ مربے کا مالک ہے, 5 ایکڑ کا مالک ہے. اس بنا پر کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرنا. وہ جو آپ کا حق ہے نا مطابق, جو انیس بھائی, جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو اللہ نے دینا ہی دینا ہے. لیکن جب بھی ماں کے پاؤں چومے, باپ کا ماتھا چومے, تو یہ ہو یا اللہ یا اللہ تیرا فرمان ہے, تیرے نبی کی سنت ہے, تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ماں باپ کے ہاں جنت ہے. یا اللہ مجھے دنیا میں جنت کا نظام دکھا دے. حضرات گرامی, حضرت حسن نواسہ مصطفیٰ, آپ نے کبھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ نے اپنی امی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. تو پوچھا, بیٹا یہ کتنا تقویٰ ہے, یہ بڑے لوگ کیوں بنے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ سوال کرنے والوں, میرا جی بڑا کرتا ہے کہ میں امی کے ساتھ میں کھانا کھاؤں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں امی کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں نا, یہ تقویٰ ہے, جب میں کھانا کھاتا ہوں نا تو میری ماں کی نگاہ بھی کھانے پر ہوتی ہے. بھائیو سمجھو, میری ماں کی نگاہ بھی کھانے پر ہوتی ہے. اور فرمایا اگر وہ اس لقمے پر جو نوالا سالن میں پڑا ہوا ہے میری ماں کا جی کرے اور میں وہ کھانا کھا لوں, شاید میں بے ادبوں میں میرا نام شامل نہ ہو جائے. اصحاب یہ کتنا تقویٰ ہے, حالانکہ کوئی گناہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, آپ اکابرین کو دیکھیں, ان لوگوں کو جو جگہ ملی ہے وہ ماں باپ کے پاؤں سے ملی ہے. لہٰذا آج کا جو سبق ہے, میں آپ کے سامنے جو بڑے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, جو نوجوان ہیں, جو میرے بچے جن لوگوں نے میرے پاس پڑھا ہے, ان کو میں حکمن کہتا ہوں, خدا کے لیے جب صبح نکلیں ماں کے پاؤں چومیں, باپ کا ماتھا چومیں, تو کبھی جب تک تیری زندگی ہے اس میں برکت بھی ہوگی, اور کبھی اگر دکھ آ بھی گیا اللہ اسے ٹال دے گا. جن کے ماں باپ فوت ہو چکی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ صاحب ثروت ہیں, مالدار ہیں, تو مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے, صدقہ جاریہ لگتا ہے, نفلی بات لگتی ہے. آپ ان کے لیے ایک کمرہ بنا لیں, ان کے لیے ایک ٹوٹی لگا دیں, ان کے لیے مسجد کا فرش لگا دیں, ان کے لیے یہ صفے جو ہیں بچھا دیں. صفے کو تو یہ مقام ہے, 70,000 فرشتے جب تک وہ چٹائی رہتی ہے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بڑا مقام ہے. تو آج رات میری کوشش ہے ہم جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں شامل کیا جائے. تو کل 27ویں شریف ہے, تو کچھ لوگوں نے میرے پاس جو ہے وہ تقریباً جمعہ ڈال کر جمعے میں لوگوں کے نام ہی لکھے. 9 افراد نے جمعے کا وہ جو اجتماعی چیز ہے وہ میں نے ایک ہی میں شامل کی ہے. وہ 6,200 تھا. یہ جمعے کے دن جو آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے, تو 9 آدمیوں نے ابھی تک جو ہے وہ تعاون فرمایا ہے. ابھی دیر نہیں ہے, تو لیکن اس کے بعد میں آپ نمازی حضرات سے تو شاید میں اتنی باتیں نہ کروں, کہنا بھی گناہ نہیں ہے, لیکن کل پھر میں عرض کروں گا, زور دے کر نہیں, ایک نیکی کی اپیل کر کے. تو جن لوگوں نے بھی تعاون کرنا ہے تاکہ 27ویں شریف کا ختم بھی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے بعد حفاظ کرام کو جو یہاں سے باعزت جو ہے جو شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے اسے انشاءاللہ ان کو فارغ بھی کیا جائے گا. تو اس دفعہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ یا کم و بیش یہ ہمارا پروگرام ہوگا. تو اس کے بعد جس بھائی نے بات کرنی ہے وہ کر سکتا ہے. جس نے اعتقاد میں
وہ تو ہو گیا، جس نے اب شوق سے بیٹھنا ہے اس کا بھی بڑا اجر ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ ایک